الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشد البلاء عند الله الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه همزات الشياطين ويخسرون محترم سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ کرام، آج کا ہمارا موضوع واقعہ کربلا کا مختصراً اور جامع معنی پس منظر ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ واقعہ کربلا ایک اہم واقعہ ہے اور ایک ظلم
کی داستان ہے۔ اور اس میں جتنا جھوٹ بولا گیا ہے اور لکھا گیا ہے شاید کسی واقعے میں نہ ہو۔ لوط بن یحییٰ ایک یہودی ایجنٹ تھا جو واقعہ کربلا کے 40 سال بعد پیدا ہوا، جسے حقیقت حال کا پتہ ہی نہیں۔ اس نے ایسی ایسی باتیں گھڑی، شیعہ تو شیعہ، سنی حضرات بھی اس سے متاثر ہو کے وہ چیزیں، من گھڑت چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے آ رہے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ اتنا لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ بیان کرنے والے کو بھی نہیں سمجھ آتی، لیکن اگر اس کی حقیقت، اس کا پس منظر، اس کا پس منظر دیکھا جائے تو بالکل ایک واضح اور حقیقت بات۔ گیٹ تے کوئی عورت کھڑی، اس کو بھیج کے آؤ۔ اور میرے خیال میں بڑا سکون ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے آدمی اگر کسی من گھڑت واقعہ کے بجائے اس کی اصلیت کو دیکھ لے اور حقیقت دیکھ لے۔ یہ بات سمجھانے سے پہلے میری ایک بات سن لیں کہ ایک زندگی میں مجھے آدمی ملا، میرا خیال ہے 5-6 حج کی ہوئی ہے، اب بھی وہ زندہ ہے، اٹک میں ہے، داڑھی بھی سنت کے مطابق، لیکن جہالت، اور مجھے کہنے لگا کہ قرآن مجید میں جو واقعہ آتا ہے کہ بابا میرے والا اس نے دریا میں ڈنڈا مارا تھا اور 12 راستے بن گئے تھے، وہ کون سے پارے میں ہے؟ تو میں نے اس سے کہا حاجی صاحب بات یہ ہے، وہ بابا میرے والا تمہارا پیر نہیں تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام تھا۔ اب دیکھو بات کہاں کی کہاں لے گئے، جہالت۔ ادھر ہی ایک خطیب رہے ہیں، فوت ہو گئے رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مجھے بات سنائی کہ مجھ سے ایک آدمی نے بات پوچھی کہ وہ کون سے مولانا تھے جن کے بیٹے کو بھیڑیا لے گیا تھا۔ انہوں نے کہا وہ یوسف علیہ السلام تھے، ان کے باپ یعقوب علیہ السلام پریشان ہوئی ان کی وجہ سے، بھیڑیا کوئی نہیں لے گیا تھا، وہ جھوٹ ہے، بھائیوں نے جھوٹ باندھا۔ اب یہ دیکھو، صرف میں نے یہ باتیں سنائی اس وجہ سے کہ جھوٹے قصے اور واقعات شروع سے چلتے آ رہے ہیں، آدمی کو کم از کم حقیقت حال کا پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں وہ شخص ہے کہ میرا ایمان ہے، مجھے فارغ ٹائم ملے اور میں
ان کے لیے اصال ثواب کر کے اپنی آخرت سنوارتا رہوں، پوری زندگی تو یہ بھی کام ہے۔ اور پوری زندگی کے جمعوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں شان بیان کرتا رہوں تو یہ بھی کام ہے۔ وہ اتنی عظیم شخصیت ہے، اور میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن و جمال، اس کا تذکرہ کرتا رہوں تو آپ کہیں گے کہ استاد جی، مولانا صاحب، بھائی صاحب، پھر نبی علیہ السلام کے بعد تو ایسا کوئی حسین نہیں جس طرح حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہماری عقیدت ہے حضرت حسین کے ساتھ، اور یہ بھی میرا عقیدہ ہے اور میری جماعت کا عقیدہ ہے، کوئی حضرت حسین کے بارے میں گستاخی کرے اس جیسا بدبخت، بدقسمت اور نمک حرامی کوئی نہیں ہے۔ ہمارا حسنین کریمین کے ساتھ اتنا پیار ہے۔ زمانہ طالب علمی سے جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں الحسن والحسین، یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کوئی ویڈیو دیکھ کے، کوئی میری تقریر سن کے پراپگنڈا کرے کہ وہ اہل بیت کا گستاخ ہے۔ میرا عقیدہ سنیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ممبر پہ بیٹھا ہوں، خدا کی قسم جب میں کسی عالم یا طالب علم سے یہ حدیث سنوں یا بیان کروں یا کہیں پڑھوں تو مجھے پتہ ہے کہ میرے ایمان میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار، جن سے نبی علیہ السلام کا اتنا پیار، کون بدبخت ان سے بغض رکھ سکتا ہے؟ جو رکھے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اس لیے ہم حسنین کریمین حضرت حسین کے ساتھ بہت محبت رکھتے ہیں، لیکن واقع کربلا میں مختصراً بیان کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں ساری وجہ بیٹھ جائے، اور اس میں جو اصل حقیقت ہے وہ من گھڑت اتنی چیزیں۔ پہلے میں نے کہا لوط بن یحییٰ ایک شخص گزرا ہے، 40 سال واقع کربلا کے بعد پیدا ہوا، اور اس نے جتنے جھوٹ بولے ہیں اور اس نے جو کچھ بیان کیا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ذرا پوری توجہ سے آپ بیٹھیں گے اور زندگی میں آپ مختصر ہر جگہ یہ بیان کر سکیں گے انشاءاللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے ہجرت کر کے۔ آپ جا رہے ہیں، بڑے پریشان ہیں، پھر بیت اللہ کب دیکھیں گے پتہ نہیں، نصیب ہوگا یا کہ نہیں۔ قرآن کا یہ حصہ نازل ہوا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک جس ذات نے آپ پہ قرآن کو اتارا ہے، اتنی بڑی نعمت دے دی ہے، تو وہ آپ کو دوبارہ مکۃ المکرمہ بھی لے آئے گا۔ پھر فاتح بنا کے نہیں لے آیا، فتح مکہ ہوا۔ میرے آقا مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ، مدینہ منورہ پیار سے کہا کرو، اس میں بھی اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں یہود کی سلطنت تھی، یہود اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ یہ جو قرآن میں آیا نا 4 پارے میں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم جنت نہیں حاصل کر سکتے یہاں تک کہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ اللہ کے راستے میں لونڈیاں، غلام، بکرے، چھترے، کوئیں، باغ خرچ کرنے اور کیے گئے۔ لیکن یہودیوں کو سبق تھا کہ ریاست تمہیں بڑی پسند ہے، آپ اس کو قربان کر دو، آپ پورے جہان کا دولہا، لاڈلا
اور سردار آ گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب قربان کر دو، اب ساری عزتیں ان کی ہیں، ان کے پیچھے چلو گے تو عزت ملے گی ورنہ ذلت ہوگی۔ ضربت علیہم الذلہ ضربت علیہم المسکنہ باؤوا بغضب من اللہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، قرآن حدیث میں آتا ہے۔ تو میرے آقا مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مدینہ منورہ آپ گئے تو یہودیوں کا بول بالا تھا، بڑا اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور میرے آقا کے مزاج مبارک میں یہودیوں سے بڑی نفرت تھی، یہودیوں سے آپ کی بڑی نفرت اللہ نے آپ کے دل میں ڈالی تھی۔ اگر میرے کسی بزرگ کا کوئی مبغوض ہو، وہ اس پہ ناراض ہو اور ہو بھی حق پہ، تو میں تو کبھی اس سے پیار نہیں رکھوں کہ میرے بزرگ اس کے ساتھ ناراض تھے، اس نے زیادتیاں کی، میں اس کے ساتھ کیسے تعلق رکھوں، اور ہو بھی دینی وجہ۔ تو میرے آقا علیہ السلام بہت نفرت رکھتے تھے یہود و نصارہ کے ساتھ۔ آپ تشریف لے گئے، یہودیوں سے برداشت نہ ہوئی آپ کی عزت۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پہلے فتح طلب کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان آئے، ہم اس کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے۔ جب آپ تشریف لائے عرفوا، پہچان لیا، تورات میں نشانیاں تھیں، کفروا، انکار کر دیا، گستاخی اور بے ادبی کی۔ اب یہودی مجبور ہو کے، تنگ ہو کے مدینہ منورہ سے نکل گئے، کیونکہ مدینہ منورہ میں ایسے ذلیل لوگ نہیں رہ سکتے تھے، باہر نکل گئے مدینہ منورہ سے۔ اب یہ یہود خیبر کی طرف چلے گئے، وہاں رہنے لگ گئے، لیکن سازشیں شروع کر دی نبی علیہ السلام کے خلاف، کچھ نہ بن سکا، پراپگنڈے شروع کیے، کچھ نہ بن سکا۔ اب انہوں نے ایک آدمی کو تیار کیا، عبداللہ ابن سبا کو، اس کو باہر بھیج دو، عبداللہ ابن سبا کو، یہ یہودیوں کا ایجنٹ تھا، اور لبادہ اسلام کا اوڑا اب اس نے سازشیں شروع کر دی، سازش اور پراپگنڈا مہم، پیچھے یہود کا ہاتھ ہے اور آگے یہ پراپگنڈے کر رہا ہے، کچھ نہ بن سکا، اس سے کچھ نہ کر سکا، اور لبادہ اسلام کا اوڑھ کے بہت بڑا مومن ظاہر کرنے لگا، اور نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنے لگا، میں آپ کا بڑا محب ہوں، بڑا جالا ہوں۔ پھر کیا ہوا، جب دیکھا کہ مدینہ منورہ میں میری کوئی بات نہیں مانی جا رہی، علیہ السلام جاگ کے بیٹھو، بہت اہم بات ہے کہ میرا کوئی یہاں پراپگنڈا کام نہیں دے رہا۔ ادھر سے یہ ابن سبا، یہ ساری اسی کی سازش تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی۔ یہاں سے کام شروع ہے، یہاں سے بصرہ چلا گیا، بصرہ سے دمشق چلا گیا، دمشق سے کوفہ چلا گیا، کوئی پراپگنڈا کام نہیں آ رہا ہے، اور کر رہا ہے پراپگنڈا، اور پراپگنڈے کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہیے۔ کہاں نبی علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ نہ کر سکا، فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ نہ کر سکا، اللہ اکبر، آخر حضرت عثمان کا دور ہے، تنگ آ کے مصر چلا جاتا ہے، اور وہاں جا کے پھر اپنی پراپگنڈا مہم، شیطان کا کام ہے، انسان کو مرتے دم تک نہیں چھوڑتا،
چاہے وہ شیطان انسان ہو یا جن ہو، وہ نہیں چھوڑے گا، پراپگنڈا کرے گا، ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آخر اس نے خطوط کا سلسلہ جاری کیا، خط لکھنے لگ گیا کہ دیکھو حضرت عثمان یہ خلیفہ بنا ہوا ہے، خلیفہ بننا چاہیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ پراپگنڈا مہم ایک شروع ہو جاتی ہے، اپنی طرف سے بہت زور لگاتا ہے۔ آخر اس کی یہ قید مکر تھوڑا سا کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر بات، کیونکہ میں نے واقعہ کربلا مختصر سا آپ کو سنانے اور ذہن میں بات بٹھانی ہے انشاءاللہ۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، وہ واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا، لیکن اس میں اصل اس ابن سبا، عبداللہ ابن سبا، اس کا پراپگنڈا تھا۔ آگے یہ کرنا کیا چاہتا تھا؟ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جنگ، حضرت معاویہ کی جنگ، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جنگ، جنگ صفین، جنگ جمل ہوتی ہے۔ اس میں 90,000 مسلمان شہید ہوتے ہیں۔ اس پہ بحث نہ کرنا، اس لیے کہ یہ سب غلط فہمیوں کی بنیاد پہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 جماعتیں لڑیں گی آپس میں، دونوں عظیم ہوں گی اور دونوں جنت میں جائیں گی۔ ہمیں کیا حق بنتا ہے کہ ہم ایک کو کافر کہیں، دوسرے کو کافر کہیں؟ جس زبان سے حضرت معاویہ کو کچھ کہا جائے اللہ کی لعنتیں اس پہ برستی ہیں۔ جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکواس کرنے والا وہ جنتی نہیں ہو سکتا، وہ جہنمی ہے، اسی طرح حضرت معاویہ، حضرت علی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکواس کرنے والا کبھی وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب غلط فہمیوں کی بنیاد پہ تھی، اور میرے آقا نے پہلے پیشن گوئی کر دی تھی 2 جماعتیں لڑیں گی، دونوں حق پہ ہوں گی، پھر ان کے درمیان جو صلح کرائے گا وہ بھی بہت بڑا انسان ہوگا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں صلح کرائی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حالات سے تنگ ہو کے آپ تشریف لے جاتے ہیں کوفہ کی طرف، وہاں تشریف لے گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاف حدیث ہے کہ میرے بیٹے حسین کو شیعان علی قتل کریں گے، اور یہ باتیں ساری پکی کتابوں میں، مستند کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جب وہاں جاتے ہیں تو وہی ابن سبا کا ٹولہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لگ جاتا ہے ظاہری طور پہ۔ ایسا پراپگنڈا اور ایسی تدبیر اور مہم چلاتا ہے، میں واقعہ بیان کرنے کے لیے مختصر چل رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو جاتے ہیں، حضرت حسن مسند خلافت پہ آ جاتے ہیں۔ پھر حضرت حسن نے دیکھا کہ پرانا وہ جو اختلاف آ رہا ہے حضرت علی کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی صلح کی کوشش کرتا ہے۔ وہ پکا مومن اور مسلمان ہوتا ہے جو 2 مسلمانوں کو آپس میں ملا دے، اور شیطان ہوتا ہے جو جدا کر دے۔ حضرت علی کا مقام اتنا ہے ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں، خلافت 4 نمبر کی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا ہے کہ ایک دفعہ بیٹھے ہیں، کسی نے کہہ دیا ایک شخص آ رہا ہے، اس کی پیشانی نبی علیہ السلام سے ملتی ہے۔ میرے آقا کے حسن و جمال کے ساتھ پوری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، لیکن محبت ہوتی ہے نا کہ جب کسی محبوب کا ذکر ہو، یار اس کے ساتھ ملتا ہے تو انسان کے دل میں محبت آ جاتی ہے، یار فلاں میرے استاد کی طرح، باپ کی طرح، بھائی کی طرح، بہن کی طرح ایک دل میں آ جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ آیا مشابہات تھی یا کہ نہیں، صرف بات سن کی کہ پیشانی نبی علیہ السلام سے ملتی ہے، یہ بات سن کے اپنی ذاتی طور پہ
کتنی زمین اس کے نام الاٹ کرا دی. ان لوگوں کی کتنی محبت تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ. آج کا سنی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والا حضرت معاویہ کا سیدھا نام نہیں لیتا ہے. حاجی عبدالرشید صاحب نے ایک مسجد کی جگہ وقف کی ہے اور اس مسجد کا نام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا ہے. میرا خون بڑھ گیا. یہ وہ مظلوم ہے، اپنے بھی ظلم کرتے ہیں، بیگانے بھی ظلم کرتے ہیں. میرے استاد جمعیت الشاذ توحید و سنہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، مجھے فرمانے لگے کہ میں ایک جگہ اپنے جمعے پہ حضرت معاویہ کی شان بیان کی. ایک صحیح العقیدہ کھڑے ہو کے کہتا ہے ان کی کیوں آپ نے شان بیان کی ہے؟ فرمایا میں نے اس کو سمجھایا، غلط فہمیوں کا شکار تھا. بریلوی دیوبندی کئی حضرات حضرت معاویہ کو انہیں پتہ نہیں ہے کتنا بڑا مقام ہے. یاد رکھنا، بچوں کے، پوتوں کے، پڑپوتوں کے، نواسوں کے نام معاویہ رکھا کر. معاویہ کا معنی ہے چمکتا ہوا ستارہ رضی اللہ تعالیٰ. اور پچھلے سے پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا، آج ضرورت پڑی دہرا رہا ہوں، یہ خال المؤمنین ہے، ہمارے ماموں ہیں، مومنین کے خالو ہیں. اب انہوں نے صلح کرا دی. حضرت حسن نے دونوں جماعتوں بیعت کر لی حضرت معاویہ کے نام، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں یزید اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا دیا. اللہ اکبر. یہ یاد رکھیں. اب یہاں کئی بکواس کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انہیں کیا ضرورت تھی یزید کو ولی عہد بنانے کی؟ انہیں ضرورت تھی. انہوں نے مشورہ کیا تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ یار دیکھا ہے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کیسے حالات بنے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے پریشان ہوئی ہے کنٹرول کرنے میں. حضرت علی کتنی جنگیں لڑنی پڑی ہیں. میں اگر اپنی زندگی میں کوئی ولی عہد بنا دوں تو بہتر نہیں ہے؟ حضرت مغیرہ نے کہا آپ کے لیے اپنے بیٹے یزید سے بہتر کوئی ولی عہد مناسب نہیں ہے، آپ اس کو بنا دیں، کوئی بات. حضرت مغیرہ کا یہ جو ہے مشورہ تھا. اب ذہن میں بات رکھنا، میرے علماء دیوبند کا موقف یہ ہے یزید کو رحمت اللہ نہیں کہنا. میں اسی پہ کاربند ہوں. میرے کئی دوست مولوی رحمت اللہ کہتے ہیں. میں یزید کو رحمت اللہ نہ کہتا ہوں نہ میں کہنے کا قائل، بس ٹھیک ہے. لیکن جو بات حقیقت ہے وہ کریں گے. میرا ایک دشمن ہو، ہر زیادتی میں اس پہ سونپتا جاؤں، اس نے کیا تو جھوٹ بنے گا. جو اس نے کیا اسے کہو، جو نہیں تو جھوٹ بنے گا. تو یزید کے بارے میں میرے علماء دیوبند جن کا نام لے کے میرا خون بڑھتا ہے، جو ان کا عقیدہ ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ بات کیوں کرتا ہے. میں کرتا ہوں ناز کرتے ہوئے، اللہ کی رحمت پہ راضی ہوتے ہوئے. میرا دارالعلوم دیوبند کے ساتھ بہت بڑا رابطہ اور بہت بڑا تعلق ہے. مجھ پہ اللہ کے بڑے انعام ہے، خدا کی قسم. میں بڑا نکمہ نالائق آدمی ہوں، بڑا کمزور ہوں، لیکن یہ جو مجھ پہ اللہ کا احسان ہے بہت بڑا احسان ہے کہ میرا دارالعلوم دیوبند کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے. بہت بڑا کہ میرے استاد 2 سال دارالعلوم دیوبند میں پڑھ کے آئے، اور انور شاہ کاشمیری ایک جگہ انہیں ساتھ لے گئے تھے یہاں تدریس کر نور محمد. اور کبھی میرے استاد جلال میں آتے تھے تو یوں فرماتے تھے طالب علموں محنت نہیں کرتے ہو، اب نہ انور شاہ کاشمیری پڑھانے والا نہ نور محمد پڑھنے والا. یہ بات کیسی ہے؟ نہ انور شاہ کاشمیری پڑھانے والا نہ نور محمد پڑھنے والا رحمت اللہ تعالی. تو میرا دارالعلوم دیوبند کے ساتھ بڑا واسطہ ہے. میں نے گویا بخاری پڑھی ہے دارالعلوم میں بیٹھ کے کہ میرے استاد وہاں پڑھ کے آئے تھے. دارالعلوم دیوبند کے علماء دیوبند کا فتویٰ ہے یزید کو نہ رحمت اللہ کہو نہ لعنت اللہ کہو، خاموشی رکھو. بس میں اس پہ کار باندھوں، کوئی مانے نہ مانے، کوئی اختلاف کرے، کوئی میرے علماء دیوبند نے کہہ دیا ہے، میرے دادا استاد نے کہہ دیا ہے، میرے ان استادوں کے استادوں نے کہہ دیا ہے، ہم بھائی نہ رحمت اللہ کہیں گے نہ لعنت اللہ کہیں گے. بات سمجھ آ گئی؟ اب سن 60 ہجری 22 رجب میں
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فوت ہوتے، یزید مسند خلافت پہ آ جاتے، سارے لوگ بیعت کر لیتے ہیں۔ حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہیں کرتے ہیں، کسی حکمت کے تحت تشریف لے جاتے ہیں مکہ المکرمہ میں، 4 ماہ وہاں رہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یاد رکھنا حضرت حسین حضرت معاویہ اتنا ان سے پیار کرتے تھے، جب بھی ان کے پاس جاتے تھے تو بڑے قیمتی تحفے دیتے تھے کہ یہ نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ پھر میں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں، زندگی کا پتہ نہیں، خدا را زندگی میں حسن حسین سے بہت پیار کیا کرو، ان کا نام آئے تو خوشی سے کہا کرو سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن حسین سے محبت رکھنے والا جنت کا انشاءاللہ دولہا بنے گا، ان سے نفرت رکھنے والا، بغض رکھنے والا بے ایمان اور لعنتی ہو۔ ہم حقیقی ان کے محب ہیں، حقیقی محب ہیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف وہی ابن سبا کی ساری ٹیم آ رہی ہے جس کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا، اس کی ایک وجہ سن لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فاتح خیبر ہیں، قاتل مرحب ہیں۔ یہ یہودیوں کو بات بہت تکلیف دیتی تھی، یہ جتنا بھی معاملہ ہوا ابن سبا نے کرایا، یہودیوں نے کرایا، جس طرح ہمارے آپ حضرات کہتے ہیں کڑ نکالی ہے، حضرت شہید کیا گیا ہے، اتنا ستایا گیا ہے۔ یہ فتح خیبر کے نتیجے میں ہے کہ انہوں نے اپنی کڑ نکالی تھی۔ کہاں سے ابن سبا نے ٹولہ لیا، سارے کام کرتے کرتے اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ایک اور منافقت شروع ہوتی ہے۔ 18,000 خط آتے ہیں، آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، یزید ہمیں بڑا تنگ کر رہا ہے، بڑا ظالم ہے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے ہیں میرے آقا کے، ولیوں کے سردار ہیں، جنتیوں کے سردار ہیں، حسینوں کے سردار ہیں، اخلاقیوں کے سردار ہیں، جود و سخا والوں کے جو ہے سردار ہیں، خطیبوں کے سردار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، پاکیزہ لوگوں کے سردار ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ علم غیب خاصہ اللہ کا ہے، کوئی عالم الغیب نہیں ہے، چاہے اہل بیت میں سے ہو، چاہے سادات میں سے ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے نبی ہو، چاہے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ غَيْبًا إِلَّا اللَّهُ، غیب ایک اللہ کے پاس، عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے گہرائی والے لوگ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں، جاؤ ذرا سارا کوفہ کا معائنہ کرو، یہ جو خط آ رہے ہیں میری طرف ان میں کیا حقیقت ہے، واقعی یزید ظلم کر رہا ہے، اس کے خلاف اتنے خط آ رہے ہیں، لیکن یہ میں بات دہراتا جاؤں، یہ ساری یہودیوں کی سازش تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرا دیا، حضرت حسن دنیا سے رخصت ہو گئے، اب حضرت حسین کی باری ہے، لیکن منافق لبادہ ایسا اڑتا ہے، قرآن کہتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ کہاں سے کام شروع ہوا؟ خیبر کی کڑ نکال رہے، تو میرے آقا نے پھر سچ فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، ان کو عرب کے جزیرہ سے نکال دو، میں ان کو یہاں رہنا میں پسند نہیں کرتا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مسلم بن عقیل کو بھیجا، وہ وہاں پہنچے، علیم بذات الصدور اللہ کی ذات ہے، انہوں نے ظاہری حالات دیکھے، 18,000 آدمیوں نے بیعت کر لی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ابھی حقیقت حال کا نہ مسلم بن عقیل کو پتہ ہے، نہ حضرت حسین کو پتہ ہے۔ آج کالے کپڑے پہن کے، سبز کپڑے پہن کے، جبے کپے پہن کے کہتے ہیں ہمیں ساری خبریں ہیں، ہمارے پیروں کی خبریں ہیں، ہمارے پیروں کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ 18,000 لوگ
وہ بیعت کر رہے ہیں، اور ادھر سے خط لکھتے ہیں مسلم بن عقیل، بھائی جان یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ آئیں گے، یہ آپ کا خیر مقدم کریں گے، آپ کی بیعت کریں گے۔ اب دیکھو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ کبھی دنیا میں آپ سے بھی منافقتیں ہوئی ہیں، کبھی ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہوں گی، کبھی علماء کے ساتھ بھی ہوئی ہوں گی، کبھی ہر قوم کے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہوں گی، کبھی الیکشن میں ہوئی ہوں گی، کبھی قاتلوں نے کی ہوں گی، کبھی ڈکیتوں نے کی ہوں گی، کبھی چوروں نے کی ہوں گی۔ اتنی منافقت اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ آگے ہے حضرت حسین نواسے ہیں، مسلم بن عقیل ہیں، اور کتنی بڑی منافقت ہو رہی ہے مسلم بن عقیل کے ساتھ، بیعت کر لیتے اور وہ کیا اوکے کر دیتے ہیں، کہتے بالکل معاملہ ٹھیک ہے، بھائی جان آ جاؤ، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اللہ جانتا تھا کہ وہ اچھے نہیں تھے، اسی لیے قرآن کیا فرماتا ہے، اس بات سے رونا آتا ہے، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم۔ بیٹھے ہوتے ہیں دو مشورہ کرنے والے، کہتے کوئی نہیں، تیسرا اللہ ہوتا ہے، تین بیٹھے ہوتے ہیں، یار کوئی سن تو نہیں رہا، کسی کی عزت پہ حملہ ہے، کسی کے جان کی فکر ہے، قتل کرنا ہے، کسی کے گھر ڈکیتی ڈالنی ہے، کسی کو نقصان، فرما چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے کور کیا، ولا ادنی من ذالک ولا اکثر، اس سے کم اور زیادہ کروڑوں بیٹھے ہوں، کہیں اور تو کوئی نہیں سن رہا، موبائل بھی بند کر دیے ہیں، سروس بھی بند ہو گئی ہے، اللہ فرماتا ہے الا هو معهم، میں پھر بھی ساتھ ہوتا ہوں۔ تو میرا اللہ ساتھ تھا، سب کچھ دیکھ رہا تھا، وہ حلیم بھی ہے، علیم بھی ہے۔ ہمارا علم تھوڑا سا ہے، ہمارا حوصلہ تھوڑا ہے، اللہ کا علم بہت بڑا ہے، فوق کل ذی علم علیم، اور اللہ کا حوصلہ بھی بہت بڑا ہے۔ کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اب کیا ہوتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو وہی لوگ شہید کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے جب انہوں نے دیکھا میری شہادت کا المناک واقعہ ہونے والا ہے، تو ایک خط لکھا اور وہ دیا عمر بن سعد کو کہ دے دینا میرے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط دینا۔ اس میں لکھا ہوا تھا ہرگز نہ آنا، ہرگز نہ آنا، ان میرے ساتھ غداری کر۔ اب یہ بات مسلم بن عقیل کہہ رہا ہے، یہ غدار لوگ ہیں جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے اور 18,000 خطوط لکھے تھے، اور مسلم بن عقیل یہ رپورٹ دے رہا ہے۔ جب ادھر سے حضرت حسین چلے 10 ذی الحج کو، یہ بات ذہن میں رکھنا، اور پہنچے ہیں کہاں، زبالہ ایک جگہ ہے، وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں یہ خبر پہنچتی ہے کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا واپس چلتے ہیں۔ اس کے بھائیوں نے کہا واپس نہیں چلے، ہم جا کے بدلہ لیں گے، جا کے بدلہ دیں۔ حضرت کے پاس وہ خط بھی پہنچ جاتا ہے اور ساری چیز سامنے آ جاتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں ہم نے بدلہ لینا ہے، چلو آگے چلتے ہیں۔ جب دیکھا کس نے، حضرت حسین نے، کہ وہ جو 18,000 تھے، 18,000 تھے اور خطوط لکھے تھے آ جاؤ آ جاؤ، آج تو وہ یزید کے ساتھ ہے، ابن عمرو کے ساتھ ہے، ابن سعد کے ساتھ ہے، اور مجھے جھوٹ کہا تھا کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ یہ ساری چیز سامنے آ رہی ہے، 18,000 خطوط ہیں اور بیعت کر رہے ہیں، اور ادھر پتہ چلا کہ یہ تو اس کے ساتھ ہے۔ اب ساری اصل مہم کیا تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 شرطیں ہیں۔ شیعہ کی 11 کتابیں، سنیوں کی 8 کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو، مجھے واپس جانے دو۔ یہاں علماء تبصرہ کرتے ہیں، اگر انہیں آگے کوئی ایسی یزید کے بارے میں گڑبڑ نظر آتی تو ایسے نہ کہتے، فرمایا مجھے واپس جانے دو، یا مجھے سرحدوں پہ بھیج دو، میں نے جہاد کرنا ہے۔ میرے آقا کی آل بیت وہ اپنے آپ کو نہیں مارتی پیٹتی، وہ کفار کو جہنم رسید کرتی ہے۔ مجھے ترکی کی سرحدوں پہ بھیج دو، میں جان قربان کر دوں گا، یا پھر مجھے جانے دو، یزید کی بیعت کر لیتا ہوں میں۔ 3 شرطیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ 3 شرطیں جھوٹی ہیں، کوئی نہیں، حقیقتاً یہ 3 شرطیں ہیں۔
شیعہ کی مستند 11 کتابیں، اور یاد رکھنا شیعہ کی کئی کتابیں ہیں جن میں نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، الفضل ما شہدت بہ الآداب، اور یہاں بھی یہ 3 شرطیں لکھی، مجھے واپس جانے دو، سرحدوں پہ بھیج دو، میں بیعت کر دوں۔ آخر ہوا چلو بیعت کر۔ اب دیکھنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، یزید سے بیعت کروں گا۔ وہ شیعان علی جو 18,000 تھے اور 60 آدمیوں کا قافلہ بھی کیا تھا، پہلے 2 کافری بھی گئے تھے، خطوط بھی لکھے تھے، مسلم میں نقیل کی بیعت بھی کی تھی، ان کا اب ارادہ یہ بنا کہ یزید سے ملاقات نہیں کرنے دیں گے حضرت حسین کو، یہ بات سمجھنا۔ اسی لیے یزید کو میں رحمت اللہ نہیں کہوں گا زندگی میں، لعنت اللہ بھی نہیں کہوں گا۔ اور واقعہ کربلا کی جو ذمہ داری ہے یہ شیعان علی پہ آتی ہے۔ آج وہ بکواس کرتے ہیں، میرے صدیق کو معاف نہیں کرتے ہیں، امیر معاویہ کو معاف نہیں کرتے ہیں، پھر میرے علماء چیختے ہیں، چلاتے ہیں، روتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، پھر ان کا کوئی اثر قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ اچھا فعال نہیں ہے اس وقت کہ یہ دھرتی ہے، اللہ رازق مالک ہے، صدیق جیسے ازکا کو کافر کہا جائے، معاویہ جیسی شخصیت کو گالیاں دی جائیں، میری ماں جیسی ماں کو، عائشہ صدیقہ کو گالیاں دی جائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کا کیا خیال تھا شیعان علی کا، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام فرمایا میرے بیٹے کو شہید کریں گے، اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا شیعان علی۔ ان کا ذہن تھا یزید کو نہیں ملنے دیں۔ کیوں نہیں ملنے دیتے؟ اگر یزید کو ملنے دیں گے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، 10 ذی الحج سے آپ چلے ہیں 10 اور آگے ایک جگہ پہنچتے ہیں القرعہ، وہاں یہ خط بھی وصول ہو جاتا ہے۔ پھر یہ آپ تحقیقی بات سن لیں کہ 10 محرم کو آپ کربلا میں پہنچتے ہیں، صبح پہنچتے ہیں، عصر کے وقت شہید ہو جاتے ہیں۔ بیچ میں کتنی من گھڑت باتیں ہیں، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، خیموں کو آگ لگی ہم مانتے ہیں، عورتوں کی بے حرمتی کی گئی ہم مانتے ہیں، لیکن یہ سمجھو کہ 10 ذی الحج سے چل کے 10 محرم کی صبح کو پہنچتے ہیں اور عصر کے وقت شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ شیعان علی نے کہا ہم یزید کو ملنے نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں ملنے دیں گے؟ یزید کو ملے تو یہ خط سامنے رکھیں گے، انہوں نے خط بھیجے تھے، وہ ہمیں کہے گا یہ ڈبل چل رہے ہو منافقو، ادھر میرے ساتھ لگی ہوئی ہو، ادھر کہہ رہے ہو ہم آپ کے ساتھ بیعت کریں گے، یزید کو نہیں مانتے۔ اب انہوں نے ملنے نہیں دیا۔ یزید کو کیوں نہیں ملنے دیا؟ ہمارا راست آؤٹ ہوگا۔ اور یہ ساری پیچھے کون سا بٹن اور کون سا سوئچ چل رہا تھا؟ ابن سبا والا، اس خاندان کو ختم کرنا ہے۔ جو ظلم ہوا ہم مانتے ہیں، ظالموں کو ہم ذلیل و رسوا کہتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ 10 ذی الحج سے چل کے کربلا میں صبح پہنچتے ہیں، عصر کے وقت جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ اس کی حقیقت ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور رو رو کے سنی بیان کر رہے ہوتے ہیں، شیعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایک سغرا نامی عورت کا ذکر کر کے اور ہوتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی دینی بھائی بدیالوی صاحب نے چیلنج کیا ہے، کوئی ثابت کر دے سغرا نامی بیٹی، کوئی ثابت کر دے کہ سغرا نامی کوئی عورت تھی۔ اس واقعے میں کوئی عورت نہیں تھی، نہ کوئی یہ بات تھی۔ اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ خیبر کی کیڑ نکالی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، فاتح خیبر قاتل مرہب کی وجہ سے۔ کہاں جا کے پھر حضرت علی بھی شہید ہو گئے، حضرت حسین بھی شہید ہو گئے۔ ہم ایسے شہداء کا نام لے کے جیتے ہیں، خراج تقسیم پیش کرتے ہیں۔ جو حسن حسین کا دشمن ہو ہم اسے لعنتی کہتے ہیں، جو حضرت معاویہ کا دشمن ہے ہم اسے لعنتی کہتے ہیں، جو صدیق فاروق عثمان علی کا دشمن ہے، خارجی ہے، رافضی ہے، ہم لعنتی کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم ان کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، کہا کرو اللہ کی لعنت ہو تمہاری برائی پہ، دعا کرو۔ جتنے واقعات ہیں سچے بیان کرنے کی اللہ توفیق دے۔
سچے سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ من گھڑت چیز کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں جو صحیح ثبوت ہے وہ موضوع ہوگا، جلدی تشریف لانے کی کوشش کرنا۔ کسی کے پہ میں نے کیچڑ نہیں اٹھا، اتنا بیان کرنا میرا فرض بنتا ہے۔ ہمارا مدرسہ دار التوحید والسنہ علاقے میں نہیں، الحمدللہ پاکستان میں اس کا مقام ہے۔ یہ ممبر بندیالی صاحب کہتے ہیں یہ سٹیج بڑا ذمہ دار سٹیج ہے۔ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے اللہ قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔